السلام علیکم۔ مجھے ایک لڑکے سے محبت ہو گئی۔ میں اس کی قربت پانے کی خاطر دن رات مرنے لگی تھی، کیونکہ یہ جوانی کی محبت تھی۔ تو جوانی میں انسان بہت کچھ کر گزرتا ہے۔ ایسے ہی ایک دن میرے بوائے فرینڈ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ میں اس دن بہت خوش تھی، لیکن جب میں وہاں پہنچی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس دن میرے ساتھ پہلے اسی لڑکے نے زبردستی کی۔ میں جس بستر پر موجود تھی وہ بستر پر چیخ چیخ کر میری بربادی کی داستان سنا رہا تھا، اور کہانی اسی لڑکے پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ میرے رونگٹے تو تب کھڑے ہوئے جب اس نے اپنے 3 دوستوں کو بھی کمرے میں بلایا اور ان سے کہا کہ اس لڑکی سے ایک ایک کر کے اپنی ہوس، اپنی بربادی کا سہرا میرے ہی سر پہ تھا۔ نہ میں نادانی میں محبت کرتی اور نہ اپنا سب کچھ لٹا کر اپنی زندگی برباد کرتی۔ میری عمر تو ابھی 20 سال تھی اور میں ایک کھلتا ہوا گلاب تھی، لیکن وقت سے پہلے ہی مرجھا چکی تھی۔ ہوس کے درندوں نے میری پھلنے پھولنے والیاں ٹہنیاں وقت سے پہلے ہی کاٹ دی تھی۔ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی تھوڑی سی عمر میں پامال کر دی جاؤں گی۔ کافی دنوں سے ہمارے گھر کے سامنے ایک مکان خالی تھا اور مالک مکان کسی مختصر فیملی کی تلاش میں تھا۔ کئی خاندان اس گھر کو دیکھنے آ چکے تھے، لیکن ایک تو زیادہ افراد کا مسئلہ بنا رہتا اور دوسرا کرائے کو لے کر بھی کافی اونچ نیچ چلتی رہتی۔ کافی دنوں کے بعد مالک مکان کو ایک مناسب آدمی کرایہ دار کے طور پر مل گیا۔ ایک تو اس نے کرایہ بھی ٹھیک کہا، اوپر سے وہ گھر میں رہتا بھی اکیلا تھا۔ اس کا نام معاذ تھا، جو کافی خوبصورت اور مکمل نوجوان تھا۔ وہ نزدیکی گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ سارا دن باہر رہتا اور رات کو گھر آ کر پڑھائی میں مشغول ہو جاتا۔ جلد ہی پاس پڑوس والوں نے محسوس کیا کہ اس کی صحت خراب رہنے لگی ہے۔ جب وہ گاؤں سے آیا تھا سرخ و سفید اور صحت مند تھا، بعد میں رنگت پیلی پڑنے لگی تھی اور اب تو وہ کافی دبلا بھی ہو گیا تھا۔ ایک روز والد صاحب کو معاذ گلی میں ملا۔ انہوں نے پوچھا، معاذ بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیا شہر کا پانی تمہیں راس نہیں آیا جو روز بروز کمزور ہوتے جاتے ہو؟ وہ بڑے پیار کے لہجے میں بولا، انکل دراصل میں صبح و شام ہوٹل سے کھانا لے کر کھاتا ہوں، جبکہ مجھ کو باہر کے کھانے کی عادت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیٹ خراب رہتا ہے۔ والد صاحب بولے، اگر تم چاہو تو کھانا ہمارے گھر سے کھا لیا کرو، طالب علموں کا بھی معاشرے پر حق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کھانا تو روز ہی پکتا ہے، ایک آدمی کا اس میں سے نکل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بابا کی بات سن کر وہ بہت خوش ہوا، اسے جیسے کوئی اپنا مل گیا ہو۔ ویسے بھی پردیس میں رہنے والے اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر پردیس میں رہنے کے باوجود اگر کوئی آپ سے اچھا سلوک کرے یا آپ کی ہلکی سی مدد بھی کر دے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے، اور اس شخص کے لیے بہت سی دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ بابا کی بات سن کر معاذ نے کہا، انکل ٹھیک ہے، جب ضرورت ہوئی بتا دیا کروں گا۔ اس گفتگو کے اگلے ہی روز معلوم ہوا کہ معاذ ہسپتال میں داخل ہے۔ کسی غیر معیاری ہوٹل سے کھانا کھایا تو اسے فوڈ پوائزنگ ہو گئی۔ صبح تو ٹھیک کالج گیا تھا، لیکن کالج میں طبیعت خراب ہو گئی۔ کالج والے ہی ہسپتال لے گئے۔ چپراسی کو پیغام دے کر معاذ ہمارے گھر بھجوایا تھا کہ میں فلاں ہسپتال میں داخل ہوں، میرے گھر سے اگر کوئی آئے جائے تو ان کو بتا دیجیے گا، شاید انہی دنوں اس کے گھر سے اس کا بھائی یا کوئی رشتہ دار آنے والا تھا۔ تب ہی اس نے یہ پیغام میرے والد کو بھیجا تھا۔ والد صاحب معاذ کی عیادت کو ہسپتال گئے۔ وہ وہاں 5 دن داخل رہا اور بڑی مشکل سے اس کی صحت بحال ہوئی۔ اس دن کے بعد سے اس کے لیے ایک ٹائم کا کھانا ہمارے گھر سے جانے لگا تھا۔ جب وہ کالج سے آ جاتا تو بیل بجا دیتا، ملازم اس کو کھانا دے آتا۔ معاذ نے بہت اصرار کیا کہ وہ کھانے کی رقم ہر ماہ لازمی دیا کرے گا، لیکن والد صاحب نے منع کر دیا کہ کوئی بات نہیں، ہمسایوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد ہمارا ملازم چھٹی پر چلا گیا۔ والد صاحب دکان پر ہوتے تھے، لہذا اب معاذ کو کھانا پہنچانے کا مسئلہ تھا۔ میرا بھائی تو بیرون ملک تھا اور گھر میں ایک چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے صرف 3 سال چھوٹی تھی۔ اس نے تو صاف منع کر دیا کہ وہ کھانا پہنچانے معاذ کے گھر نہیں جائے گی، اور والدہ نہیں چاہتی کہ معاذ روزانہ ہمارے گھر میں کھانا کھانے آئے، کیونکہ
اس طرح لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور ویسے بھی گھر میں 2 جوان لڑکیاں موجود ہیں، کیا پتہ کب کسی کا دماغ ہل جائے اور وہ پھول جیسی بچیوں پر ہاتھ ڈال لے۔ اس لیے امی بہت احتیاط کرتی تھی۔ معاذ کا اب بھی یہی حال تھا کہ جب وہ کالج سے آتا بیل دے کر دروازے پر کھڑا رہتا اور کھانا لے کر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد دوبارہ برتن دینے آتا اور بیل دیتا اور ہم برتن لے لیتے۔ بظاہر یہ آسان کام مگر خاصا مشکل تھا۔ کبھی امی فارغ نہ ہوتی تو یہ فرض مجھ کو ہی انجام دینا پڑتا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ کھانا لینے آتا تو اسے میں ہی کھانا دروازے پہ جا کر دے آتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے مجھے اس میں دلچسپی ہونے لگی، کیونکہ میں بھی بلا کی حسین تھی، اس لیے اسے بھی کچھ مخالف جنس کی کشش کھینچنے لگی تو وہ بھی مجھ میں دلچسپی لینے لگا۔ لیکن ابھی تک ہمارا دیکھنے دکھانے تک ہی سلسلہ چلتا رہا۔ ہر وقت میں اس کے بارے میں سوچتی رہتی۔ کبھی میرے ذہن میں یہ خیال بھی آ جاتا کہ معاذ تو گھر میں اکیلا ہی ہوتا ہے، کیوں نہ کبھی اس کے پاس جا کر وقت گزاری کی جائے۔ لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ میں جس شخص کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی ایک دن وہی شخص میرے جسم سے اپنا دل بہلائے گا۔ خیر، کافی دنوں تک ہمارا یہی سلسلہ چلتا رہا، لیکن ابھی تک ہم دونوں نے ایک دوسرے سے کھلم کھلا اظہار نہیں کیا تھا۔ ایک روز وہ کھانا لینے نہ آیا تو مجھے اس کی بہت فکر ستانے لگی۔ میں سمجھی شاید اسے کوئی کام ہوگا تو جلدی نکل جاتا ہوگا، لیکن وہ تو اگلے روز بھی نہ آیا۔ میں نے بڑی مشکل سے امی کو منایا کہ اس کا پتہ تو کریں۔ اب امی برقع اوڑھ کر اس کے دروازے پر گئی، بیل دی، وہ باہر آیا تو پوچھا، بیٹا کھانا کیوں نہیں لے رہے؟ تو کہنے لگا، خالہ جی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار ہو رہا ہے مجھے، اور مجھے سانس کی بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ امی نے کہا، اچھا بیٹا تو میں کھچڑی بنوا کر بھیج دیتی ہوں۔ امی واپس آئی اور مجھ سے کہا کہ کھچڑی بنا دو۔ اب میرے دل میں بہت شدید قسم کی خواہش اٹھنے لگی کہ کاش آج معاذ کو کھچڑی دینے میں چلی جاؤں۔ خیر، میں نے کھچڑی تیار کر لی تو امی کو خالہ کا فون آ گیا کہ ان کے شوہر کی طبیعت خراب ہے اور ان کو ہسپتال لے گئے ہیں، فوراً آ جاؤ۔ والدہ نے برقع سر پر ڈالا اور خالہ کے گھر نکل گئی۔ ان کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ معاذ کو کھچڑی دینی ہے۔ مجھے لگا شاید آج میری قسمت چمک اٹھی ہے۔ کافی سوچ بچار کے بعد بالآخر میں نے ہی ہمت کی چادر لپیٹ کر کھچڑی کے اس کے دروازے پر پہنچی، بیل دی، کوئی جواب نہ آیا۔ سوچا شاید معاذ کی طبیعت زیادہ خراب ہے، سو ہمت کر کے اس کے گھر کے اندر چلی گئی، کیونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دبے قدموں ڈرتی ڈرتی آگے بڑھی، وہ کمرے میں نہ تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنی۔ کھچڑی اس کے کمرے میں پڑے ٹیبل پر رکھ کر میں الٹے قدموں لوٹی تو واش روم سے نکل آیا۔ کہنے لگا، آپ کو زحمت کرنا پڑی، شکریہ۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، اماں کو خالہ کے ہاں جانا پڑ گیا تھا، تب ہی میں آ گئی۔ اچھا برتن لیتی جائیے۔ اس نے پلیٹ میں کھچڑی نکالی، برتن خالی کر دیے۔ میں نے برتن اٹھائے اور گھر کو آ گئی۔ میں اسے اس حال میں دیکھ کر اندر تک پرجوش ہو چکی تھی، کیونکہ میں نے زندگی میں پہلی بار کسی مرد کا جسم دیکھا تھا اور اب میرے اندر ہزاروں خواہشات جنم لے لگی تھی۔ معاذ کے گھر جانے کی پہلی جرت کے بعد میری جھجک ختم ہو گئی۔ اب جب بھی میں فارغ ہوتی تو دروازے سے جھانکتی، اگر کوئی گلی میں ادھر ادھر نہ ہوتا تو تیزی سے اس کے گھر کے اندر چلی جاتی اور کھانا دے کر آ جاتی۔ شروع میں ہم سلام دعا کے سوا اور کوئی بات نہ کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ حجاب کم ہونے لگا اور میں ٹھہر کر اس کے ساتھ تھوڑی دیر کوئی ادھر ادھر کی باتیں کر لیا کرتی تھی۔ ابھی تک محلے والوں کو علم بھی نہ تھا کہ میں اسے کھانا پہنچاتی ہوں۔ معاذ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا، کیونکہ پہلے تو صرف دور سے ہی دیدار ہوتا تھا، لیکن اب تو بات ملاقات تک پہنچ چکی تھی۔ میں جانتی تھی کہ معاذ بھی مجھ میں دلچسپی رکھتا ہے، لیکن یہ تو میں گمان بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ اس قدر آگے گزر جائے گا کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہوں گی۔ اسی طرح کئی روز تک میں معاذ سے ملاقاتیں کرتی رہی اور خوب جوش سے اس کے گھر آنے جانے لگی۔ ہماری آپس کی گفتگو بھی چھوٹی سی ہوتی تھی۔ ایک روز بدقسمتی سے محلے کی ایک عورت نے مجھ کو معاذ کے گھر سے نکلتے دیکھ لیا۔
بس پھر کیا تھا، بات منہ سے نکلی اور پورے محلے میں پھیل گئی۔ وہ ایک لگائی بجھائی کرنے والی عورت تھی، ہر طرف اس بات کو پھیلا دیا اور یوں سارے محلے میں بدنام ہو گئی۔ ماں نے اسکول سے چھڑوا لیا اور اسی ڈر سے میرا گھر سے باہر نکلنا بھی بند کر دیا کہ کہیں اس معاملے کی خبر میرے والد کو نہ ہو جائے۔ اب تک تو ہمارے درمیان کوئی ایسا ویسا معاملہ بھی نہ تھا، لیکن پابندی لگی تو نہ جانے کیوں دل کو بے چینی رہنے لگی۔ محسوس ہوا کہ میرے دل میں معاذ کی جگہ تھی، تو اب اس کی جدائی مجھے تڑپانے لگی تھی۔ انسان پر پابندیاں لگ جائے تو قرب کی شدت بھی تو مزید بڑھ جاتی ہے۔ اب میں معاذ سے ملنے کی نئی نئی ترکیبیں سوچنے لگی تھی۔ ایک بار خط لکھ کر اس کے گھر کے اندر پھینک دیا، جس میں لکھا تھا کہ گلی میں نکل کر اپنی صورت دکھا دیا کریں۔ اس نے خط کا کوئی جواب نہ دیا۔ مجھ کو اور زیادہ بے قراری لگی۔ دوبارہ خط لکھ کر دروازے سے جھانکا، ادھر ادھر دیکھا کہ گلی میں کوئی نہیں ہے، تو تیز قدموں سے اس کے گھر کی طرف گئی۔ اس کے مکان کی وہ کھڑکی جو صحن میں کھلتی تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ ہاتھ آگے کر کے خط صحن میں پھینک کر الٹے قدموں گھر میں گھس آئی۔ معاذ کو یقین ہو گیا کہ جب تک وہ مجھ کو جواب نہ دے گا میں اسی طرح احمقانہ حرکتیں کرتی رہوں گی۔ سوا اگلے روز اس نے 2 بجے کے قریب ہماری بیل بجائی۔ امی نماز پڑھ رہی تھی۔ میری چھٹی حص نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ معاذ ہی ہے۔ دبے قدموں دروازے پر پہنچی، جھانکا تو سامنے معاذ ہی تھا۔ کہنے لگا، میرے مکان میں میرے کالج کے دوست اور کلاس فیلو بھی آ جاتے ہیں، لہٰذا آج کے بعد کبھی میرے گھر میں مت آنا۔ میں معاذ کی بات سن کر اندر تک ہل گئی۔ چاہے وہ ٹھیک بھی کہہ رہا تھا، لیکن مجھے اس کا دیدار ہر حال میں چاہیے تھا۔ میں نے کہا، تو پھر گلی میں ہی میری بات سن جایا کرو۔ معاذ نے کہا، آخر تم نے مجھ سے کیا بات کرنی ہے، ابھی کہہ دو۔ میں نے کہا، نہیں، ابھی تم جاؤ، ابھی بابا کے آنے کا وقت ہو رہا ہے۔ اچھا ایسا کرو، تم مجھے گاؤں والی نہر پر ملو، میری سہیلی کا گھر وہاں قریب ہے، میں اس کے گھر کا کہہ کر آ جاؤں گی۔ دن کو تو مجھے پڑھائی کرنا ہوتی ہے، کل سے امتحان شروع ہے۔ اچھا تو پھر رات کو مل لو۔ میری بات سن کر وہ بولا، رات کو؟ پھر میں نے کہا، ہاں، نہر 2-4 قدم پر تو ہے۔ رات کو امی ابا جلدی سو جاتے ہیں، میں اندھیرے میں نکل کر نہر پر آ جاؤں گی۔ دیکھو آج رات ضرور آنا، ایسا نہ ہو کہ تم نہ آؤ اور میں وہاں تمہارے انتظار میں رات بھر بیٹھی رہ جاؤں۔ ایسا کہہ کر میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ اب معاذ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا کہ وہ رات کو نہر کنارے جا کر بیٹھ جائے اور میرا انتظار کرے۔ اتفاق سے اس روز اماں اور ابا دیر تک باتیں کرتے رہے اور کہیں 12 بجے تک سوئے۔ جو ہی وہ سوئے میں دبے قدموں صحن عبور کیا اور آہستہ سے کنڈی کھول کے گلی میں جھانکا۔ آسمان پر ستاروں کی مدھم روشنی تھی، گلی سنسان تھی اور وہاں دور دور تک کوئی بھی نہ تھا۔ جانے دل میں ایسا کیا جذبہ ہوتا ہے کہ محبت میں انسان نہ آندھی دیکھتا ہے اور نہ طوفان، اور نہ ہی انسانوں کا خوف رہتا ہے، اور نہ بھوت پریت کا تیز تیز قدم اٹھاتی۔ تقریباً 7 منٹ میں نہر کنارے جا پہنچی۔ اگرچہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی تھی، لیکن یہ بھی یقین تھا کہ وہ وہاں ضرور ہوگا۔ ہزاروں وسوسوں کا خوف دل پر اٹھائے جب میں دریا تک پہنچی تو دیکھا کہ وہاں وہ نہ تھا۔ تھوڑا سا اور آگے بڑھی تو کوئی ادھر بیٹھا نظر آیا۔ میں سمجھی معاذ ہے جو میرا انتظار کر رہا ہے۔ میں ذرا اور آگے گئی تو دیکھا کہ وہاں معاذ نہیں بلکہ کوئی اور بیٹھا تھا۔ میں ڈر کر واپس پلٹنے لگی تو وہ بولا، ڈرو نہیں بہنا، مجھے معاذ نے بھیجا ہے، اس کو سخت بخار ہے، وہ میرے گھر میں لیٹا ہوا ہے، تم کو بلا رہا ہے۔ میں نے کہا، آدھی رات ہو چکی ہے، اب تمہارے گھر گئی تو واپس اپنے گھر کب پہنچوں گی؟ وہ بولا، میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، اب آ گئی ہو تو اس کی بات سن لو۔ یہ لو، اس نے پرچہ لکھ کر مجھے دیا ہے، خود پڑھ لو اگر میری بات کا یقین نہیں ہے۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور پرچے پر ڈالی۔ میں نے پڑھا لکھا تھا، مجھ کو شدید بخار ہے، 2 گھڑی دیکھنے کو آ جاؤ۔ انداز تحریری اسی کا تھا۔ اس کی تکلیف کا سوچ کر تڑپ اٹھی، بغیر سوچے سمجھے اس کے دوست کے پیچھے پیچھے چل دی۔ ذرا آگے آئے تو موٹر سائیکل نظر آیا۔ وہ بولا، اس پر بیٹھ جاؤ۔
بس 2 منٹ میں ہم پہنچ جائیں گے۔ تم کو واپس اسی سواری پر لے جاؤں گا۔ نہ جانے کدھر کس راستے وہ مجھے لے چلا۔ اس وقت میری مت ماری گئی تھی۔ معاذ کی بخار کا سن کر اس کے پیچھے چل دی، حالانکہ مجھے واپس گھر کو پلٹ جانا چاہیے تھا۔ معاذ کی سوچوں میں ایسی ڈوبی ہوئی تھی کہ اندازہ نہ ہوا کتنی دور چلی آئی ہوں۔ جب ایک مکان کے سامنے موٹر سائیکل روک کر اس نے اترنے کا کہا تو مجھے ہوش آیا۔ اب میں مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی۔ مکان کے اندر پہلا قدم رکھتے ہی دل نے کہا کہ تم نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ آدھی رات کو میں ایک انجانے گھر میں داخل ہو گئی۔ تصور میں معاذ کا پیار بھرا چہرہ تھا اور کچھ سوچ نہ تھی۔ جب اندر گئی وہاں بستر ضرور بچھا تھا، مگر اس پر معاذ نہ تھا۔ ادھر ادھر دیکھا، شاید وہ دوسرے کمرے میں ہو۔ ابھی میں جائزہ لے رہی تھی کہ دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ جو شخص مجھے لایا تھا وہ پہلے ہی دروازہ بند کر چکا تھا۔ اتنے میں دوسرے کمرے سے 2 اور آدمی بھی آ گئے، مگر ان میں سے کوئی بھی معاذ نہ تھا۔ میں نے پوچھا، معاذ کہاں ہے؟ ان میں سے ایک بولا، اسے بھول جاؤ، وہ نہر میں ڈوب چکا ہے۔ آپ تمہارے لیے ہم ہی معاذ ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ میں تو معصوم سی بے بس اور انجان لڑکی تھی، اور یہ انسان نما درندے ایک قدم بنا سوچے سمجھے اٹھانے پر وہ مجھے کس راہ پر لے آیا۔ وہ تینوں وحشی درندے مجھے کمرے میں لے گئے اور ساری رات میری عزت کی دھجیاں اڑاتے رہے۔ جب پہلا شخص میرے اوپر حاوی ہوا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ یہ میرا زندگی کا پہلا واقعہ تھا جو اس شخص نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ جسم پر جگہ جگہ زخم کے نشانات تھے۔ میری ابھرتی جوان ایک دم سے ڈھل چکی تھی، اور مجھے اس بات کا اندازہ پہلے کبھی ہوا ہی نہیں تھا کہ یہ دنیا اتنی بے حس اور ہوس کی پجاری ہے کہ موقع ملتے ہی وہ کسی کو نوچ کھانے سے گریز نہیں کرتی۔ مسلسل 1 گھنٹے تک اس پہلے شخص کی اذیت کا شکار رہی، لیکن میرا امتحان ادھر ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ابھی تو 2 درندے اور بھی موجود تھے جو صرف میرے جسم کی دھجیاں بکھیر کر اپنی پیاس بجھانا چاہتے تھے۔ جب پہلے شخص نے مجھے برباد کر کے چھوڑ دیا تو اب دوسرے شخص نے اپنی ہوس بجھانا شروع کر دی۔ ایک خوبصورت کلی پل بھر میں برباد ہو چکی تھی۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میرے ساتھ یہ لوگ اس قسم کا سلوک کرنے والے ہیں تو میں کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ یہاں نہ آتی، لیکن سوائے ان لوگوں کی پیاس بجھانے کے میرے پاس اور کوئی راستہ باقی نہیں۔ پہلے کی طرح دوسرا اور پھر اس کے بعد تیسرا۔ اس نے بھی مجھے پہلے کی طرح اتنی اذیت دی کہ میں بستر پر بے سدھ ہو کر پڑی رہی۔ بستر کی چادر پر لگا خون رو رو کر میری بدقسمتی کی داستان سنا رہا تھا۔ پوری رات میرے اوپر ایسے گزری جیسے کوئی ڈائن ہو۔ ہزاروں گیت اور چیلیں چلاتی ہوئی کانوں میں محسوس ہو رہی تھیں۔ صبح ہوئی تو کتنی سیاہیاں سمیٹ کر اپنے دامن میں لے آئی۔ اجالا تو پھر ہوا ہی نہیں۔ میں نے اگر ایک غلطی کر لی تھی تو دوسری نہیں کرنی تھی، مگر اگلی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ بابا کے خوف سے صبح گھر پہنچنے کی کوئی تدبیر نہ تھی۔ حالانکہ میں چاہتی تو صبح گھر چلی جاتی، جو ہوتا سو ہوتا۔ بابل کی چھت سے تو نہ جاتی، مگر میں تو وہیں بیٹھی روتی رہی، معاذ کو کوستی رہی کہ اس نے یہ سب کچھ میرے ساتھ جان بوجھ کر کیا تھا، یا وہ خود بھی خودکشی کا شکار ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے بھولے پن سے اپنے کسی دوست کو اپنا رازدار بنا کر ان کو موقع فراہم کیا تھا۔ یہ راز تو کبھی کھل ہی نہ سکا۔ گھر جاتی تو یہ راز کھلتا، لیکن گھر کس منہ سے جاتی؟ میری حالت میری بربادی کا نوحہ تھی، بھلا کون مجھے قبول کرتا؟ شاید ابا جان مجھ کو دیکھتے ہی مار دیتے۔ دوپہر تک میں روتی رہی۔ وہ لوگ گھر کو تالا لگا کر چلے گئے۔ میں نے پاس پڑوس میں جھانکا اور نہ شور مچایا، یہی جھیک چاہا کہ اپنی بدنامی کا سہرا لگانے سے بہتر ہے کہ میں یہیں پیاسی دفن ہو جاؤں۔ شام کو وہ لوگ آ گئے، کہا کہ یہاں رکنا ٹھیک نہیں، کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے، اگر ہم ان کے ہاتھوں چڑھ گئے تو اخباروں میں تصویر آ جائے گی، بہتر ہے نکل چلو۔ انہوں نے نہ مجھے ماز تک پہنچایا اور نہ میرے گھر تک، بلکہ ایک کار میں شہر لے آئے
اور یہاں شاہی محلے میں ایک عورت کے گھر پر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس عورت نے مجھے دلاسا دیا، وہ کہتی کہ مجھے ماں سمجھو، مگر وہ ماں نہیں، ماں کے نام پر دھبا تھی۔ وہ مجھے ہیرا کا کہہ کر متعارف کراتی تھی۔ نہ جانے کب تک یہ ہیرا اس گندی جگہ پر بکتا رہا۔ روز رات کو کئی لوگ میرا مول ادا کرتے اور میرے ساتھ نہ جانے کیا کچھ کرتے رہتے کہ ایک روز ایک شخص جو وہاں اپنا دل خوش کرنے آیا تھا، میں نے اسے اپنا قصہ سنا کر التجا کی کہ مجھ کو میرے والدین تک پہنچا دو، بے شک وہ مجھے مار ڈالے، اس جگہ رہنے سے تو بہتر ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے ہاتھوں مر جاؤں۔ اس آدمی کو ترس آیا اور اس نے چھان بین کر کے مجھے میرے گھر تک پہنچا دیا۔ گھر پہنچی تو سب کچھ ہی بدل چکا تھا۔ اماں میری یاد میں رو رو کر اندھی ہو چکی تھی۔ باپ یہ بے عزتی سہ نہ سکا اور دنیا سے ہی رخصت ہو گیا۔ بھائی نے دروازہ کھولا تو کوئی بھی تعلق رکھنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہی آدمی مجھے واپس اپنے ساتھ لے آیا، مجھ سے نکاح کیا اور میں اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میری ایک غلطی مجھے گناہ کی ایک ایسی گاڑی میں لے گئی جہاں صرف دلدل ہی دلدل تھی۔ ہمارے معاشرے میں کئی ایسے واقعات پائے جاتے ہیں کہ لڑکی اپنی محبت کرنے والے کے پیچھے اپنے والدین کو چھوڑنے میں ایک پل بھی نہیں لگاتی۔ لڑکی پر اس کے عاشق کی اتنی محبت سوار ہو جاتی ہے کہ وہ لڑکی اپنے عاشق کے بغیر زندہ رہنا پسند ہی نہیں کرتی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو والدین کی طرح قربانی پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ کس طرح اولاد کو پالا پوسا جاتا ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا جاتا ہے، اور پھر جب وہی اولاد بڑی ہو جاتی ہے تو اپنی مرضی چلانا چاہتی ہے اور والدین کو اپنے آگے کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے۔ میری دعا ہے کہ اس دنیا میں سبھی لوگوں کی اولاد اپنے والدین کے تابع ہو، تاکہ اولاد کی وجہ سے والدین کو سر نہ جھکانا پڑے۔ کیا آپ میری بات سے متفق ہیں؟ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔